الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورۃ البلد پارہ نمبر 30 میں سورت نمبر 90 ہے۔ اس سورت میں اللہ جل جلالہ نے 3 قسمیں کھا کر انسان کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ 3 قسمیں اللہ نے ایسی کھائی کہ پہلی قسم اللہ نے مکہ مکرمہ شہر کی کھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ قسم ہے اس شہر کی، شہر سے مراد مکہ مکرمہ۔ دوسری جس قسم کا یہاں ذکر ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے پیغمبر آپ بھی اسی شہر میں مقیم ہیں، یعنی مکہ مکرمہ۔ گویا مکہ مکرمہ کی قسم کا ذکر ہے، اور مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے بارے میں بھی یہاں قسم کا ذکر ہے۔ تیسری قسم جس کا یہاں ذکر ہے وہ ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور اس کی تمام اولاد کی۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد تمام انسانیت ہے۔ تو یہ 3 قسمیں یہاں مذکور ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان نے جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے یا اگر اپنی کسی بات کی سچائی کا یقین دوسرے کو دلانا ہوتا ہے تو قسم کھاتا ہے۔ قسم کا مطلب اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بات کروں گا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کو تو ظاہر ہے کہ کسی بات کی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں قسم کا ذکر ہوتا ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہاں قسم کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے اس کی اہمیت کا بیان ہوتا ہے، اور جس چیز کی قسم کا ذکر ہے اس کی بھی اہمیت کا بیان ہے۔ یہاں مکہ کی قسم ہے، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا ذکر ہے، اور پھر تمام انسانیت کی قسم ہے۔ ان 3 قسموں کے بعد آگے ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، انسان کے بارے میں ایک کھلی سچائی کا بیان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی مشقت سے عبارت ہے۔ اللہ نے انسان کو مشقت کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا قدم قدم، لمحہ لمحہ مختلف قسم کی مشقتوں کی آمد کی نوید سناتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مشقتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ کچھ تو فطری بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ابتدائی طور پر بچے کے پیٹ میں گیس جمع ہوتی ہے، اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ جسم سمیٹتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے، چیختا ہے، اسے طرح طرح کے انجیکشن لگتے ہیں، دوائی کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ ابتدائی زمانے سے ہی، یعنی پیدا ہوتے ساتھ ہی مشقتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سب اسی مشقت سے گزرے ہیں، لیکن یاد نہیں ہوتا اس زمانے کی باتیں۔ والدین کو معلوم ہوتا ہے، آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی کن مشقتوں سے گزرے تھے۔ اس کے بعد بچپن کی تکالیف ہوتی ہیں، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی سر پھٹ گیا، کبھی کچھ اور مسئلہ بن گیا۔ پھر نوجوانی میں آ کے تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ انسان شادی کے بعد اپنے ساتھ ساتھ اولاد کی تکلیفیں بھی جھیلتا ہے، بیوی کی تکلیفیں بھی جھیلتا ہے۔ تو جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے تکلیفوں مشقتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، یعنی یہ مشقت کا ایک پہلو ہے جسے آپ جسمانی مشقتیں کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ یہ توقع رکھنا کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ توقع گویا غیر فطری ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے جب پیدا ہی مشقتوں کے ساتھ کیا ہے تو دنیا میں طرح طرح کی تکلیفیں تو برداشت کرنی ہے۔ میں بارہا عرض کرتا آیا ہوں کہ ایک آدمی کو اللہ نے مالی آسودگی عطا کی ہے تو صحت کے حوالے سے پریشان ہوگا، ایک آدمی صحت کے حوالے سے ٹھیک ہے، گھریلو حوالے سے پریشان ہوگا، ایک آدمی گھر سے بھی ٹھیک ہے، گھریلو تعلقات اس کے اچھے ہیں، گھریلو زندگی مثالی ہے، تو کاروباری دنیا میں پریشان ہوگا، ملازمت کے مسائل ہوں گے۔ تو ہر آنے والا دن انسان کو کسی نئے مسئلے سے روشناس کرواتا ہے۔ تو یہ تو گویا انسان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ دنیا ہے اور یہاں مشقتوں نے آنا ہے۔ البتہ مسلمان کا یہ امتیاز ہے کہ وہ ان مشقتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں یہ مشقتیں صبر کے ساتھ برداشت کر لوں تو اس کے بدلے میں میرے لیے جنت ہے۔ ادنی سی تکلیف بھی اگر کسی مسلمان کو ہو تو بدلے میں قیامت والے دن اسے کوئی نہ کوئی اجر اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ آزمائشوں کا شکار رہے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں، چاہے وہ مالی ہوں، بدنی ہو، گھریلو ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں جو لوگ آزمائشوں کی کثرت کا شکار رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں بہت ڈھیر سارا اجر عطا کرے، اور ان کا اجر و ثواب دیکھ کر جو لوگ دنیا میں نسبتاً عافیت کے ساتھ رہے ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے چیر دیا جاتا تاکہ آج ہمیں بھی یہ اجر و ثواب ملتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں انسان مشقت کے ساتھ پیدا ہوا، اور یہ مشقت کا ایک پہلو ہے کہ اسے جسمانی طور پر کبھی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا، اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس کے پہلے پہلو کا تعلق ہے جسمانی تکالیف کا، اس میں تو حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، حیوان بھی بیمار ہوتا ہے، انسان جسمانی تکلیفیں اٹھاتا ہے تو دنیا میں جو باقی جانور ہیں وہ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے ایک اضافی مشقت اس کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ وہ اضافی مشقت کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، اس کے ہدف کو متعین کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا جو مرکزی ہدف ہے وہ خود متعین نہیں کر سکتا، وہ ہدف اللہ نے متعین کر رکھا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسانوں کو اگر ہم نے پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ یہ دنیا میں انسان کے ساتھ ایک اضافی مشقت ہے، یہ اس کی ایک اضافی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ عائد کر رکھی ہے۔ اس کی زندگی کا یہ مرکزی ہدف ہے کہ اس نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، یعنی عبادت کا جو ہدف ہے وہ اس نے بہرحال حاصل کرنا ہے، ورنہ اس کی زندگی بے مقصد ہوگی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اس کو پابند نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کی، اسے ارادے کی طاقت دی ہے اور عقل سے نوازا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان ارادہ کرتا ہے، عقل کو بروئکار لاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ عبادت کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ اس طریقے سے اپنی مرضی سے عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی عبادت کا اجر بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں انسان مشقت کے ساتھ پیدا ہوا، چاہے وہ مشقت جسمانی ہو یا وہ مشقت ذمہ داری کی ہو، اخروی ذمہ داری کے اعتبار سے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کا ایک خاص ہدف مقرر کیا ہے کہ یہ ہدف اس نے حاصل کرنا ہے۔ جس سورت کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، سورۃ البلد کا، کہ پارہ نمبر 30 میں یہ سورت نمبر 90 ہے، اس میں 3 قسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت بیان کی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آگے جا کے اس مشقت کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات کا بیان ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ پھر وہ داخل نہیں ہوا ایک گھاٹی میں،
وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ جسمانی مشقتوں کے ساتھ ساتھ جو اضافی مشقتیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، ان مشقتوں کا یہاں اللہ تبارک و تعالی حوالہ دے رہے ہیں۔ گھاٹی، جو لوگ پہاڑی علاقوں سے واقف ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہوں گے کہ پہاڑی علاقوں میں جو تنگ راستہ ہوتا ہے، جو نسبتاً چڑھائی کے ساتھ ہو، اسے گھاٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے گھاٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دین پر عمل کرنے کو گھاٹی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی گھاٹی پہ چڑھتا ہے، گھاٹی سے گزرتا ہے، ایک تو راستہ تنگ ہے، پھر چڑھائی والا ہے، جو کمزور آدمی ہوتا ہے چڑھتے چڑھتے اس کا سانس پھول جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے، محنت کر کے گھاٹی کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دین ہے، شرعی احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کچھ مشقت برداشت کرنی ہوگی، اور یہ مشقت اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان دیندار کہلائے اور اسے کچھ کرنا نہ پڑے۔ جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میرا بھی اور آپ سب کا بھی، ہم سب کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر محنت کرنی ہے تو دین میں نہیں کرنی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محنت کا محور تو دنیاوی اور گھریلو معاملات ہوتے ہیں، دین کا تعلق محنت سے نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے دنیا میں آنے کا واحد مقصد دین ہے، کھانا پینا ہے، گھریلو معاملات ہیں، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں حیوانات کے ساتھ بھی ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے، ان کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے۔ انسان کا جو امتیاز ہے وہ عبادت ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے ظاہر ہے کچھ محنت کرنی پڑنی ہے، کچھ تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ اسی تکلیف برداشت کرنے کو یہاں اللہ نے گھاٹی سے تعبیر کیا کہ جیسے پہاڑی راستے میں تم گھاٹی سے گزرتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو، سانس پھول جاتا ہے، چڑھائی کے مشقت برداشت کرتے ہو، تو تمہیں دین پر عمل کرتے ہوئے بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشقت جھیلنی پڑے گی۔ آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ گھاٹی ہے کیا، یعنی وہ دین کے احکامات کیا ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہیں مشکل ہوگی اور وہ مشکل تمہیں برداشت کرنی ہوگی۔ تو ان احکامات کی تفصیل اللہ نے بیان کی۔ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابتدار یتیم کی مدد کر دینا، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں لوٹ پوٹ کسی مسکین کی کفالت کر لینا۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو کہ اہل ایمان ہوتے ہیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو داہنی جانب والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی دائیں جانب رکھے گا، اعزاز کے ساتھ رکھے گا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے دین کا خاکہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، پہلے نمبر پر حقوق العباد ہے، دوسرے نمبر پر حقوق اللہ ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو ملا کر ہم دین کہتے ہیں۔ یہاں اللہ جل جلالہ نے اختصار کے ساتھ پورے دین کا خاکہ ہمارے سامنے رکھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ دین کیا ہے۔ تو پہلے حقوق العباد کا بیان ہے کہ تمہیں معاشرے میں موجود کمزور طبقات کی کفالت کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا، کڑوا گھونٹ پینا ہوتا ہے۔ انسان محنت سے مال کماتا ہے تو اس کی ہوس کہاں اسے اجازت دیتی ہے کہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال دوسروں پہ خرچ کرے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اپنی قوم سے کہا کہ زکوٰۃ دو، اللہ کے لیے مال خرچ کرو، یہ مال خرچ کرنے کا حکم صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، گزشتہ امتوں میں بھی تھا۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو قوم نے یہی جواب دیے جو ہم سوچتے ہوتے۔ قوم نے کہا کہ اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کی عبادت چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال کو تمہاری مرضی کے مطابق خرچ کریں،
اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں، یعنی مال کمائیں ہم اور مرضی تمہاری چلے، تمہارے رب کی چلے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انسان کی ہوس ہے جو اسے یہ برداشت نہیں کرنے دیتی کہ مال کماؤں میں اور خرچ اللہ کی مرضی کے مطابق کروں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کو مشقت سے تعبیر کیا کہ دیکھو یہ مشقت ہے، یہ محنت ہے، محنت کر کے تمہیں اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنا پڑے۔ فک رقبہ، کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے جو بیچارے اپنے نہ وقت کے مالک ہوتے تھے نہ جسم کے مالک ہوتے تھے، اپنے آقا کے پابند ہوتے تھے، تو انہیں آزاد کرنے کی تلقین اسلام نے کی۔ یہاں ابتدا اسی سے کی کہ جو بیچارے غلام ہیں، جو نہ اپنے وقت کے مالک ہیں نہ مرضی کے مالک ہیں، ان کے آقاؤں کو پیسے دے کے انہیں آزادی دلاؤ۔ اب چاہے وہ انفرادی طور پر ہو جیسے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، یا اجتماعی طور پر ہو جیسے آج کل اقوام ہیں کہ ایک آدمی جدوجہد کرتا ہے، ملک کی سطح پہ کرتا ہے اور اپنی قوم کو آزادی دلوانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہماری قوم پنجہ سر سے لے کے پاؤں تک غیروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی نیک دل رہنما اٹھتا ہے اور اپنی قوم کو غیروں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فک رقبہ پہ عمل کرنے کا مستحق ہے۔ یہ اعزاز اس کو حاصل ہوگا کہ اس نے گردنیں چھڑائیں، اور کسی ایک کی گردن نہیں بلکہ پوری قوم کی گردنیں چھڑائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا رہنما تلاش کرنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دین کا آغاز اللہ نے ایسے فرمایا کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی اور لوگوں کے مسائل میں ان کے ساتھ مدد کرنی ہوگی، تعاون کرنا ہوگا۔ یتیم کا ذکر کیا، غریب کا ذکر کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات مبارکہ جو نبوت سے پہلے آپ نے گزاری ہے، تو اس کا خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں بیان فرمایا۔ وہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، اللہ نے آپ کو جب نبی بنایا، آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ نے آخری نبی کی حیثیت سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو چونکہ ایک بڑا میدان تھا، بڑی ذمہ داری تھی، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی تھی، تو طبی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی گرانی محسوس ہو رہی تھی کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا۔ آپ سوچ و بچار غور میں تھے، اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک اچھی بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی وہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کی انجام آوری کے لیے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، تو یہ 3-4-5 صفات حضرت خدیجہ نے گنوائے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر کچھ مصائب آ جائیں، آزمائشوں کا شکار ہو جائے، آپ اس کی امداد کرتے ہیں، اس کے ساتھ کندھا جوڑ کے ان حالات سے اس کو نکالتے ہیں۔ تو جب یہ صفات اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں تو ایسی صفات کے حامل کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس جملے سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی خلق خدا کی خدمت کرنے سے عبارت تھی۔ مظلوموں کا ساتھ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خبر کی مزاج پرسی کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پہچان تھی، اور نبوت کے بعد تو پھر یہ آپ کا مشن بھی بن گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارے اوپر لوگوں کے حقوق کیا ہیں۔ مظلوموں کی مدد کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ماحول میں معروف تھے۔ ایک مرتبہ ایک مظلوم باہر سے آیا، ابو جہل کے ساتھ اس کا کوئی تنازع تھا، کوئی کاروباری معاملہ تھا، ابو جہل اسے کچھ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو وہ بیچارہ تلاش کرتا کرتا ادھر ادھر گیا، کہیں سے کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ ابو جہل کے مقابلے میں آنا کوئی آسان کام تھا، مشکل تھا، وہ طاقتور سردار تھا۔
تو کسی نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. یہ نبوت کے آغاز کے اوقات کی بات ہے، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، جب ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے مد مقابل صف آ رہا تھا. تو کسی نے اس مظلوم سے کہا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ابو جہل سے تمہیں قرض لے دیں گے، تمہارا حق تمہیں دلا دیں گے. کہنے والے نے بے شک استہزائی طور پر کہا ہو، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے. تو خیر وہ مظلوم آیا حضور علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر فریاد کی کہ اس طریقے سے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ابو جہل سردار ہے اور یہ میرا حق نہیں دے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے دروازے پہ تشریف لے گئے. ابو جہل اس وقت مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، تو ایسے حالات میں ابو جہل سے حق کا مطالبہ کرنا آسان نہیں تھا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی یہی تھا، مظلوموں کی مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، تو آپ اس مظلوم کے ساتھ چل پڑے اور گھر گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل باہر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس مظلوم کو اپنا حق دو. تو اب لوگ دیکھ رہے تھے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کا مقصد استہزاء تھا، تو وہ پیچھے پیچھے آئے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ابو جہل آیا اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کا حق اس کو دو، تو وہ کسی شریف بچے کی طرح فوراً گھر گیا اور اس کا حق لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب دیکھنے والے حیران، انہوں نے بعد میں جا کے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری تو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر فوراً ہی اس کا حق اس کو دے دیا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں کیا کرتا، میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حفاظت کے لیے ایسے خونخوار قسم کے اونٹ ہیں، کچھ ایسے حیوان ہیں جو مجھے خوف تھا کہ اگر میں ان کے حکم پہ عمل نہ کروں تو یہ مجھے چیر پھاڑ کھا جائیں گے. تو میں نے خوف کے مارے فوراً وہ اس کا حق اس کو لا کر دیا. اب اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ مظلوموں کی مدد کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، کسی مسکین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہی طریقہ کار تھا اور بعد میں بھی آپ کی یہی سنت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، جب آپ اللہ کے نام پر کسی مظلوم کی مدد کے لیے چل پڑتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے حفاظت کا ایسا بندوبست کیا کہ ابو جہل خوف زدہ ہو گیا. تو آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی آپ علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے کسی مظلوم کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوگا تو اللہ کی مدد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے طفیل اس کے شامل حال ہو. تو مظلوم کی مدد کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں، جو انسان سے ہو سکتا ہے وہ کرے. آپ کے پاس کوئی غریب مسکین آتا ہے، اس کا کوئی تھانہ کچہری میں کوئی کام ہے، آپ سے تعاون مانگتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چل پڑیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑیں. آگے اللہ تبارک و تعالی راستہ کھولے گا. کام نہ بھی ہوا آپ تو اپنا فریضہ انجام دے دیں گے نا. تو یہی بات ہمیں سمجھائی گئی کہ دیکھو لوگو، یہ دین ایک گھاٹی کی طرح ہے. گھاٹی پر چڑھنے میں جیسے تمہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی. اور جب تم دینی احکامات میں اترو گے تو تمہارا سامنا عوام سے ہوگا، لوگوں سے ہوگا، غریبوں سے ہوگا، مساکین سے ہوگا، تو تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی. اور یہی مدد تمہارے دین کا پہلا جز کہلائے گی، حقوق العباد کی ادائیگی کی شکل میں. اور اگلا حصہ پھر اللہ کی عبادت ہے، حقوق اللہ، کہ اللہ نے جو حقوق تمہارے ذمہ عائد کر رکھے ہیں وہ ادا کرو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر دینی فرائض ہیں، ان کی انجام دہی کرو اور ان میں بھی مشقت برداشت کرو. ایسا نہیں کہ اگر کوئی کرنے کا کام نہیں ہے تو میں اٹھ کے مسجد چلا جاؤں، نماز پڑھ لوں، اور اگر تھوڑا بہت کام ہو تو پھر میں یہ سمجھوں کہ دین میں تو آسانی ہے تو چلو میں یہ کام کرتا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. خوب سی یاد رکھ لیجئے کہ یہ دین میں آسانی ہے، یہ جملہ ہم لوگوں کو بسا اوقات غلط راستے پہ لے جاتا ہے. دین میں آسانی ہے،
لیکن آسانی کی حدود اللہ نے خود متعین کر دی. جو دین اللہ نے ہم پہ لاگو کیا ہے آسان کر کے لاگو کیا. 50 نمازیں اللہ نے لاگو نہیں کی، آسان کر کے 5 نمازیں لاگو کی. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر سے لے کے عصر تک نماز پڑھو، بلکہ کہا کہ 5 منٹ نماز پڑھ لو، باقی وقت تمہارا ہے. تو یہ آسانی ہے نا. اب ایک بندہ مومن کہے کہ ان 5 منٹ کو بھی میں مزید مختصر کر کے اور آسانی تلاش کروں، تو یہ آسانی تلاش کرنا نہیں ہے، یہ اتباع ہوا ہے، جسے حدیث میں جسے دینی تعلیمات میں نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے. تو عبادات کے لیے بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سب مشقت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. دنیا میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. وہ مشقتیں جسمانی بھی ہیں اور وہ مشقتیں دینی اعتبار سے بھی ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی مجھے اور آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی. اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ نے انسان کے ہدف کو متعین کیا ہوا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. یعنی عبادت میں معراج کو حاصل کرنا، یہ تمہاری زندگی کا ہدف ہے. اب اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے لایا ہے عمل بنانا ہے. یہ نئے سال کا آغاز ہے، 2026 شروع ہے. ابتدائی آج 2 تاریخ ہے، دوسرا دن ہے نئے سال کا. تو جیسے نئے سال کے آغاز میں ایک کاروباری اہداف متعین کرتا ہے، ایک ملازم پیشہ آدمی اپنی ملازمت کے اہداف متعین کرتا ہے کہ میں نے اگلے سکیل میں جانے کے لیے اس سال یہ اہداف حاصل کرنے. ایک طالب علم اپنے اہداف متعین کرتا ہے، ویسے ایک مسلمان کو بھی اپنی دینی زندگی کے اہداف متعین کرنے ہوں گے کہ میں نے اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا ہے. عبادت گزار بندہ بننے کے لیے پھر میں نے کچھ اہداف متعین کر کے ان کے حصول کی جدوجہد کرنی ہے. یاد رکھیں، ہدف متعین کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. نتیجہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، نتیجہ میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے. میرے ذمے صرف یہ ہے کہ میں ہدف کی تعیین کروں اور اس کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کروں. اب اس کے بعد میری ان کوششوں کو کتنی کامیابی ملتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو ہم سب کو اپنی ترجیحات میں دین کو بھی جگہ دینی چاہیے. یہی میری ان گزارشات کا پیغام کہ اپنی ترجیحات میں دین کو بھی جگہ دیں. جہاں آپ سال کے لیے اہداف کی تعیین کرتے ہیں، وہاں مذہبی حوالے سے بھی اہداف متعین کریں. اور اس میں آپ کو مشقت ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسی مشقت کے ساتھ ہی اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور یہ مشقت میں گوارا کروں گا تو اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. جنت ویسے تو نہیں ملتی، دنیا میں مشقتیں اٹھانی ہوں گی، پھر بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا. تو یہ نئے سال کا آغاز ہے. 1 سال ہم گزار چکے ہیں، نہ جانے یہ سال پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، کس کا پورا ہوگا کس کا نہیں ہوگا، کسی آدمی کو اپنے ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے. تو وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے. اس طرح جیسے ایک برف فروش کا سرمایہ تیزی سے ضائع ہوتا ہے کہ برف پگھلتی رہتی ہے، اگر بر وقت فروخت نہ کرے اس کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسی ہی عمر عزیز کے جو لمحات ہیں یہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. ان لمحات کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کر لیں گے تو کل کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ پھر ہمیشہ کی ندامت ہوتی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.